أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. محترم مصلیان کرام اور پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ زمر کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا: قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اے نبی، آپ لوگوں کو بتا دیجئے انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کروں. اسی طرح اسی سورہ کی ابتدا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اس سورہ کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. بس آپ اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، یعنی اپنے تمام ظاہری اور باطنی اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کریں. نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں اخلاص ہو، قربانی کر رہے ہو تو اس میں بھی اخلاص پایا جائے، ذکر کر رہے ہیں تو اس میں بھی اخلاص ہو. میرے بھائیو، آیت کریمہ میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ میں اخلاص کی بہت بڑی اہمیت ہے.
اس کی اہمیت کے اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل کتاب و سنت کے موافق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، اور اسی طرح سے دوسری شرط یہ ہے کہ اس عمل میں اخلاص پایا جائے، وہ عمل اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کے قرب حاصل کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ اسلامی بھائیوں، اخلاص کی اہمیت پر گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں۔ اخلاص کا معنی یہ ہے کہ چھانٹنا یا ملاوٹ سے پاک کرنا۔ تو شرعی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے عبادت کے ذریعے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کا تقرب حاصل کرنے کی نیت کرے، اور اس میں کسی دنیاوی مقصد کی ملاوٹ نہ کرے، اس میں ریا داخل نہ ہو، دکھلاوا داخل نہ ہو۔ امام ابو عثمان النیسابوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اخلاص 4 چیزوں کا نام ہے، یعنی جب یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی تو آدمی مخلص ہوگا، اخلاص والا ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے قول و فعل کے ذریعے اپنے دل میں ارادہ کریں، کہ یہ نیت کریں کہ آپ محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی چاہتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، اور عمل کے دوران یہ کیفیت آپ کی پیدا ہو، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ احساس آپ کے اندر ہو کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ رہے ہو، تو یہ احساس، یہ فکر آپ کے اندر ہونی چاہیے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، جو عمل آپ کر رہے ہو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ رہا ہے۔ یہ اس لیے ہے، پھر مزید سامنے کہتے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کے اندر سے ریاکاری ختم ہو جائے، ریاکاری چلا جائے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ آپ اس بات کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان سمجھے کہ اس نے آپ کو جو کچھ بھی آپ عمل کر رہے ہیں، عمل صالح انجام دے رہے ہیں، تو یہ اس عمل کی توفیق اللہ کی جانب سے ہے، اس لیے کہ تاکہ آپ کے دل سے خود پسندی نکل جائے، عجب نکل جائے۔ اسی طرح سے تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے عمل میں نرمی اور ٹھہراؤ اختیار کریں۔ نرمی اور ٹھہراؤ کے کئی ایک معنی ہو سکتے ہیں، اس میں سے ایک معنی یہ بھی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الى اللہ سبحانہ وتعالی ادومها وان قل، کثرت عمل کے پیچھے نہ بھاگے۔ احب الاعمال، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ عمل وہ ہے ادومها، مداومت اختیار کرے، عمل میں مداومت ہو، وان قل، گرچہ کم ہو۔ دوسرا معنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نماز کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں تو جلد بازی سے نہ کریں، سکون، پورے اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما جعل الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه، جس چیز میں نرمی اختیار کی جاتی ہے اسے وہ چیز خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے تو سختی
اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ میرے سامنے فرما رہے ہیں یاد رہے کہ جلد بازی نفسانی خواہشات کی اتباع ہے، اور نرمی اختیار کرنا یہ سنت نبویہ کا اختیار کرنا ہے، سنت نبویہ کی اتباع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے۔ اور چوتھی بات انہوں نے فرمایا کہ جب آپ اپنے عمل سے فارغ ہوں تو آپ کے دل میں اس بات کا خوف ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو رد نہ کریں۔ آج ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، ابھی ختم ہونے جا رہا ہے۔ عشرہ ذوالحجہ کو ہم نے پا لیا، اعمال صالحہ کو کثرت سے ہم نے اعمال صالحہ کو کرنے کی کوشش کی، روزے رکھے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، قربانی بھی کی۔ کیا ہمارے اندر، ہمارے دل میں کیا یہ احساس، کیا یہ فکر ابھی بھی لاحق ہے، کیا یہ فکر ابھی بھی پیدا ہے کہ کیا اس عمل کو جو ہم نے بجا لایا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہے؟ میرے بھائیوں، یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ جب یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے اندر ہوگا، خوف الہی ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، جو اللہ کے لیے جو کچھ دیتے ہیں اسے دیتے ہوئے ان کے دل خائف ہوتے ہیں، وہ ڈر کانپ اٹھتے ہیں، کیوں؟ بے شک انہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ جو شخص ان چار چیزوں کا پابند ہوگا، یہ چار چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی گویا کہ وہ شخص اخلاص والا ہے، وہ مخلصین میں سے ہے۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اخلاص دل کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور ایسا عمل ہے جو دل کو منور کرتا ہے، جو دل کو جلا بخشتا ہے، اور جس دل میں اخلاص نہیں ہوتا وہ دل تاریک ہوتا ہے، وہ دل تاریک ہوتا ہے، اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ چونکہ اخلاص دل میں ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے دلوں پر نظر رکھتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اور ایک روایت میں ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری صورتوں کو، تمہارے جسموں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، دل کی اصلاح بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دل اگر درست رہا تو پورا جسم درست ہوگا۔ واذا فسدت، اس میں بگاڑ آیا، اس میں بگاڑ پایا گیا، فسد الجسد كله، پورے جسم میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اخلاص کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے متعلق فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ یقیناً انسان شیطان کا کھلا دشمن ہے، اور اس سے بڑا دشمن اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس شیطان کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، جب شیطان لعین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے دربار سے نکال دیا تو اس نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے مہلت دے، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اس کے جواب میں کہا فإنک من المنظرین، فإنک من المنظرین، تجھے مہلت دی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی تو اس نے کہا
فبعزتك لأغوينهم أجمعين. اے میرے رب تیرے عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم ہے، یہ جو بندے ہیں ان کو مرتے دم تک گمراہ کرتا رہوں گا. جس طرح میں تیری رحمت سے دور ہو گیا اس طرح میں انہیں تیرا نافرمان بناتا رہوں گا. ان کے سیدھے راستے میں آ کر بیٹھ جاؤں گا اور ان کو ہدایت سے گمراہ کرتا رہوں گا اور وسوسہ ڈال کر ان کی توجہ نیکی سے ہٹا دوں گا. ان کے تمام اعمال صالحہ اور تمام نیکیاں برباد کر دوں گا. میرے بھائیو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اس نے جو بات کہا مگر الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندے میرے چال کا شکار نہیں ہوں گے، میرے جال میں نہیں پھنسیں گے. میرے بھائیو جو مخلص ہیں، جو اخلاص کی دولت سے مالا مال ہیں، وہ میرے جال میں نہیں، وہ شیطان کے جال میں نہیں آئیں گے. پتہ چلا کہ دشمن نے اپنی کمزوری بتا دی. کمزوری یہ ہے کہ اس کا اٹیک، اس کا حملہ مخلصین پر نہیں ہوگا، اخلاص والوں پر نہیں ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو، ہم اعمال صالحہ اخلاص سے کرنے والے بنیں. اسلامی بھائیوں، اخلاص کی بات ہو تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اپنے تن من دھن سب کچھ قربان کر کے اپنے خلوص کی شہادت پیش کی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی ان کے نیت میں اخلاص تھا، ان کے اعمال میں اخلاص تھا، ان کے اقوال میں افعال میں اخلاص تھا. غرض کہ ہر معاملے میں اخلاص ہی اخلاص تھا. اتنا ہی نہیں، آپس میں بھی اخلاص کی انتہا کر دیتے رضا الہی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر اخلاص کے ساتھ پیش آتے کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کو رحماء بینہم کے لقب سے یاد کیا. ایک دفعہ یہ روایت مسند احمد میں ہے اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے کہ ایک دفعہ مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم نے انصار جیسے عظیم لوگ کبھی نہیں دیکھے. تھوڑے میں سے تھوڑا اور زیادہ میں سے زیادہ برابر ہمیں دیتے ہیں، لمبے عرصے سے ہم پر خرچ کر رہے ہیں، مگر اخلاص کا عالم یہ ہے کہ ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی، بلکہ دے کر اور نواز کر خوش ہوتے ہیں. کام کاج خود کر کے اس کی کمائی ہمیں کھلاتے ہیں. اللہ کے رسول، ہمیں تو یہ خدشہ لاحق ہے کہ ان کی اچھی نیت اور حسن اخلاص کی بنا پر اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال کا اجر بھی کہیں ان کو نہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا، کہنے لگے آپ دو کام کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں بھی اجر عطا فرمائے گا اور انہیں بھی اجر عطا فرمائے گا. پہلا کام یہ کرو کہ ان کی تعریف کرو، ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرو، ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرو، ان کے احسان کو تسلیم کرو. دوسرا کام یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرو. نتیجتاً اللہ ان کے درجات بھی بلند کرے گا اور تمہیں بھی اجر و ثواب سے نوازے گا. اسلامی بھائیوں، یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم سب اپنے اپنے معاملات بہتر کریں. جب ایک دوسرے سے ملیں، محبت اور شفقت سے ملیں اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور یہ بھی پیغام دے رہی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے محسنوں کی عزت کریں، ان کے حق میں دعائیں کریں. ایسا کرنے سے یقین مانیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اس بندے کی ہمیشہ مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اخلاص کے بارے میں ہم نے جان لیا، اب ہمیں اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اخلاص کے منافی ریا ہے، اور ریا کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، اس بات کو نہ بتلاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ تو ہم نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے اے نبی ہمیں ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، وہ ہے شرک خفی ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دے کر فرمایا ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یرى من نظر رجل، کہ آدمی کا نماز پڑھنا، کہ آدمی کا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، اس میں ہر وہ چیز داخل ہے کہ آدمی جو بھی عمل صالح کر رہا ہو، اگر اس کی نیت میں اخلاص نہ ہو بلکہ ریا ہو تو اس کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائیں، اعمال صالحہ کو پورے اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کے روز جہنم کی آگ کو جن 3 افراد کے ساتھ سب سے پہلے بھڑکایا جائے گا اور ریاکاری کرنے والے ہوں گے۔ پہلا شہید، دوسرا قاری قرآن ہوگا، اور تیسرا اسی طرح سے سخی ہوگا۔ ان میں سے شہید کو کہا جائے گا کہ تو نے اس لیے قتال کیا، اس لیے جنگ کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ عالم دین یا قاری قرآن کو کہا جائے گا تو نے اس لیے قرآن پڑھا کہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں۔ اور سخی کو کہا جائے گا تو نے اس لیے مال عطا کیا، اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ چنانچہ ان تینوں کو چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا ہو، ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔